مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من قطان فيتمخض في أحدهما فقال بخي بخي يتمخض أبو هريرة في القطان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيدع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد بن سیرین تابعی جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، وعلیہ ثوبان، آپ کے اوپر دو کپڑے تھے بڑے کمال کے اور انتہائی خوبصورت، ممشقانی، ایک میں ممشقانی ہے اور ادھر جو مولا علی قاری کا نسخہ ہے وہاں پر ممشقانی کا لفظ آیا ہے. تاہم من ممشقانی شک سے بنے تو زیادہ مناسب رہے گا. ممشقانی من قطانی، کہ کاٹن کے، یعنی اس کے روئی سے جو کپڑا بنتا ہے بہت قیمتی بنتا ہے، تو اس کے دو رومال تھے. فی احدہما فتمخط فی احدہما، ایک کے اندر آپ اپنا نخامہ صاف کرتے، ناک مرے صاف کر کے کہتے بخے بخے ابو ہریرہ یتمخط ابو ہریرہ، بلے 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 ابو ہریرہ ناک صاف کر رہا ہے. فی القطانی، روئی سے بنے ہوئے کپڑے کے اندر، کاٹن کے اندر ریشمی رومال جو آج استعمال کیا جا رہا ہے ناک صاف کرنے کے لیے. لقد رأیتنی، مجھے یاد ہے کہ ایک دور یہ تھا کہ انی لأوف، میں لأخر، میں گرا ہوتا تھا، بے ہوش پڑا ہوتا تھا، فیما بین ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کے درمیان میں، مغشیًا علیہ، مجھ پر غشی تاری ہوتی تھی. فیجیء الجائی، ایک آنے والا آتا، وہ دیکھتا، فیدع رجلہ، مجھے چیک بھی کرتا تو پاؤں سے چیک کرتا تھا. کبھی ابو ہریرہ کی یہ پوزیشن تھی، وہ اپنا پاؤں کو رکھتا علی عنقی، میری گردن پر. یرا، وہ یہ سمجھتا کہ ان بی جنون، شاید مجھے دیوانگی ہے یا میں کیا بن گئے کہ میں بے ہوش پڑا ہوں اور عجیب سی کیفیت ہے کہ مجنون والا معاملہ ہو گیا ہے. وما بھی جنون، اور یہ مجھے دیوانگی نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ہوتا تھا وما ہوا الا الجوع، تو بھوک کی وجہ سے استایا ہوتا تھا، تو بھوک غشی کے دورے پڑ رہی ہوتی تھی. اب ایک تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کے حوالے سے بعض تاریخ کی کتابوں میں آپ کے متعلق بڑا غلط لکھا کہ بستی عمر فاروق کے دور کے اندر آپ کو جی بڑی فراوانی آئی تھی بحرین سے، اور یہ عجیب سی باتیں بنائی ہوئی ہیں. کبھی موقع ملا اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. تاہم سوال ہے اس حدیث پر کہ یہ باب ہے، باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے گزارنے کے بارے میں. اچھا، ایک یہ ہے، یہاں بھی یہی باب آیا ہے، اور ایک باب جہاں پر اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اس کے بعد بھی آئے گا باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ لباس کا بیان تھا تو لباس کے بیان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی مبارک کے حوالے سے اوورال جو تھا وہ ذکر کیا گیا، اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا، پہننے کا، کھانے کا اور استعمال کرنے کا، ان چیزوں کا وہ ذکر کیا گیا، یعنی دونوں جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ باب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک گزارنے کا طریقہ، باب میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک گزارنے کا طریقہ، اور آگے جو حدیث آئی، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا فقر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ باب کے اندر ذکر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور حدیث جو ذکر کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے فقر کے والے سے ذکر کر دیجئے۔ اس کے اوپر شیخ ابراہیم محمد بن ابراہیم البیجوری آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ عَيْشِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو اس مقام پر جو ذکر کیا گیا اس لیے کہ لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى ضَيِّقِ عَيْشِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَاسِطَةِ أَنَّ كَمَالَ كَرْمِهِ وَرَأْفَتِهِ، کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی جو کشادگی کے علاوہ جو ایک نارمل حالات، تنگ دستی کا لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھتا، کہ نارمل حالات جو جا رہے تھے، فقر پر مبنی جا رہے تھے، اس کے اندر اس کا بیان کیا۔ وہ کیسے؟ بِوَاسِطَةِ أَنَّ كَمَالَ كَرْمِهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے کمال کرم اور نرمی کا یہ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ، وہ تقاضا کرتا ہے کہ لو کان عندہ شیء، اگر حضور کے پاس کوئی چیز ہوتی، لما ترک ابا ہریرہ، آپ ابو ہریرہ کو جائے بھوکا نہ چھوڑتے، رحمت للعالمین، اور پھر بھوکا چھوڑ دی، کیسے ہو سکتا ہے؟ حتی وصل بین الحال الى السقوط من شدت الجوع، حتیٰ کہ یہاں تک نوعیت پہنچ جائے کہ وہ بھوکے پیاسے اور گھاشی کے دورے پڑ رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بین مقام الفقیر الصابر والغنی الشاکر، حضور اس منصب پر تھے کہ فقیر صابر و غنی شاکر تھے۔ غنی ہو تو شکر گزار ہو گئے، فقر آیا تو صابر ہو گئے، فجعلہ غنیا شاکرا، تو نبی اللہ پاک نے آپ کو غنی بھی بنایا، شکر کرنے والا بھی بنایا۔ بعد انکانا، بعد اس کے کہ آپ پر فقر بھی رہا اور صبر بھی، اس فقر میں صبر بھی رہا، سو نتیجہ یہ نکلا فکانا سید الفقراء الصابرین والاغنیاء الشاکرین، امت میں بڑے بڑے فقراء بھی آئیں گے، امت میں بڑے بڑے اغنیاء بھی آئیں گے، حضور سب کے سردار ہیں، کیونکہ آپ فقراء ہیں تو صابرین ہیں اور اغنیاء ہیں تو شاکرین ہیں۔ اسی واسطے ہے نا، لأنه اصبر الخلق فی مواطن الصبر واشکر الخلق فی مواطن الشکر، کہ حضور شکر کے مقام میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے، صبر کے مقام میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ حضور کے صبر کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے اپنا لخت جگر دے دیا کہ اسی سے ذرا صبر کا اندازہ لگا لینا کربلا کی سرزمین میں۔ وبذلک علم انہ لا حجۃ فی ھذا الحدیث لمن فضل الفقر والغنی، کہ کہتے ہیں اس میں بات یہ معلوم ہوگی کہ اس سے یہ دلیل ہی پکڑی جا سکتی کہ اس حدیث میں فقر کو غنا پر فضیلت ہے، دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بہتر ہیں اور دونوں کا الگ الگ مقام ہے۔ علامہ علی بن سلطان القاری آپ جمل وسائل کے اندر اس مقام پر بات کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اس بات فقر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جہان میں فقیر لوگ بھی آئیں گے، تو آپ کا فقر جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو آپ کی زندگی کے دنوں کے اندر کچھ نارمل حالات رہے اس کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ لو کان لہ سیاۃ فی امور معیشتہ لم تکن احوال اہل الصفۃ بہذه الصفۃ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حالات نہ رہتے تو آپ کی امت کے لوگ جو فقراء ہوئے اور صوفیاء بنے تو وہ اس احوال سے کبھی متصف نہ ہو سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اس حالت کے اندر اللہ پاک نے مقام دیے وہ ان سے رہ جاتے، لأنهم كانوا اضیاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جیرانو، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا، لأنهم كانوا اضیاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جیرانو،
اس لیے کہ یہ جو فقراء ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو صحابہ کرام، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ان کے حضور کے ہمسائے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمسایوں کا اور مہمانوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا جو اہتمام کرنا تھا فی اقصی مراتب الکمال، یہ کمال کے اعلیٰ مراتب کی انتہا میں ہے۔ اس کا معلوم ہوا کہ جو دین کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی خدمت گزاری کرنا، مدارس دینیہ کے طلباء یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی خدمت، ان کے ساتھ برتاؤ، حسن سلوک، یہ رزق کی فراوانی ہے۔ جی حدثنا قتيبة حدثنا جابر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على دفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما دفف فقال أن يتناول مع الناس. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے حضرت مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی کہہ لیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا، من خبز قط، نہ تو کبھی روٹی، ولا لحم، اور نہ ہی گوشت۔ اللہ الا علی دفف، مگر کبھی کوئی ہو گیا کہ کھانا آ گیا تو ہو گیا، ورنہ پیٹ بھر کا جو نوعیت ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کا کھانا ہوتا تو بالکل نارمل کھانا کھاتے تو نارمل ہی ہوتا۔ مالک بن دینار کہتے میں نے اہل بادیہ کے لفظ سے سنا کہ یہ دفف کیا ہوتا ہے، یہ دفف ایک دیہاتی سے میں نے پوچھا، وہ ذرا فصیح تھا تو میں نے کہا دفف الا دفف جو ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان یتناول مع الناس، کہ حضور کھانا کھاتے تو لوگوں کے ساتھ ہی کھاتے، یعنی تنہا کبھی نہیں کھایا، کھایا ہے تو لوگوں کے ساتھ ہی کھایا۔ کیسے پیرے کامل ہے یہ کھاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، یہ کیا ہوا حجرے میں تنہا بیٹھ کے کھانا؟ جی جی باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حناد بن سري حدثنا بقي عن دلهي ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابي بريدة عن ابيه ان النجاشي احدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا، نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا، خفین اسودین، دو سیاہ موزوں کا، ساذجین سادے، اس کے کوئی زیادہ کہہ لیں کہ بھئی نہ تو کڑھائی والی نوعیت تھی تو نہ کوئی اور اس کے علاوہ سادے۔ فلبسہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا، یعنی سادے کا مطلب کوئی اور رنگ اس کے ساتھ مکس نہیں تھا، ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے اندر مکسنگ رنگ تھی وہ نہیں، یعنی خالص سادہ بلیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پہنا، پھر وضو فرمایا اور ان دونوں پر مسح فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موزے مبارک تھے ان میں بلیک کلر بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جوڑا مبارک پہنتے تھے وہ عموماً براؤن کلر کا ہوتا تھا، اور موزے وہ بلیک بھی ہو جاتے تھے، براؤن بھی ہو جاتے تھے، تو یہ بلیک کا ذکر آ گیا۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى لحية النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرج على يد النبي صلى الله عليه وسلم أزكيهما أحمد. حضرت ابو اسحاق وہ شابی تابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مغیرہ بن شعبہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت داہیہ کلبی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے گفٹ کیے، فلبسہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہن لیا، یعنی گفٹ قبول ہو گیا۔
اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کا کلام ہے، اگر مصنف کی طرف سے یہ بات ہے، اسرائیل کہتے ہیں وہ جابر سے، وہ عامر سے کہ وہ ایک جبہ بھی تھا، فلابی ساہما، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں کو پہنا، یعنی جبہ الگ سے گفٹ میں تھا، ان دونوں کو پہنا، اتنا آپ نے پسند کیا اور اتنا پہنا حتیٰ تخرقا، حتیٰ کہ موزے اپنی انتہا کو پہنچ گئے اور وہ ان کے وہ پھٹن آ گئی۔ لا یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازکی ہما عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابی رسول کی جو نفی تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم نہیں کیا یا یہ جانا نہیں ہے کہ یہ جس کھال سے بنے ہیں ان کو ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، پھر دباغت دی گئی ہے، ذبح کر کے کیا گیا یا بغیر ذبح کے کیا گیا، ازکی وما عملہ، ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر با اعتماد بندہ اگر تحفہ دے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے شرعی تقاضے پورے کیے ہیں، اس کا اصل نتیجہ یہ نکلتا ہے، سمجھے نا جی۔ باب ما جاء في نال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق